سچی دوستی۔ علی اور بلال دو بہترین دوست تھے۔ وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ دونوں ہمیشہ پڑھائی بھی ایک ہی ساتھ کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتے۔ محلے کے دوسرے بچے ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے اور ہر کسی کو ان کی دوستی پر رشک آتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ ان کے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا جس کا نام کامران تھا۔ کامران کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ وہ ہمیشہ دوسرے بچوں کو لڑائی جھگڑے میں ملوث کرتا اور خود تماشا دیکھتا۔ کامران نے جلد ہی نوٹ کیا کہ علی اور بلال کی دوستی کتنی مضبوط ہے اور اس نے ان کی دوستی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کامران نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اس نے علی کے پاس جا کر کہا، علی سنو، بلال نے تمہارے بارے میں کچھ برا کہا ہے، میں بھی سن کر آیا ہوں۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ کامران نے علی سے جھوٹ بولا اور کہا، اس نے کہا کہ تم ہمیشہ کھیل میں دھوکہ دیتے ہو اور کبھی سچ نہیں بولتے، تم دھوکے باز انسان ہو، اس نے یہ کہا ہے۔ نہیں، ویسا نہیں کہہ سکتا، وہ میرا اچھا دوست ہے۔ کامران نے علی کو یقین دلانے کے لیے پھر سے جھوٹ بولا اور کہا، کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ میں کیوں تم دونوں کے درمیان آؤں گا اور کیوں تم لوگوں کی لڑائی کرواؤں گا؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرا اس میں کیا فائدہ؟ تم سوچو خود۔ علی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور وہ دکھی ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ دوسری طرف کامران نے بلال کے پاس جا کر کہا، وہ تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم ایک نکارا کھلاڑی ہو اور کبھی جیت نہیں سکتے۔ وہ میں ہی ہوں جو تم ہمیشہ کھیل میں جیت جاتے ہو اور پھر خود احسان جتاتے ہو۔ بلال کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور دونوں دوستوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ اگلے دن جب علی اور بلال ملے تو دونوں کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ علی نے غصے میں بلال سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بارے میں کچھ برا کہا ہے۔ بلال نے بھی جواب دیا، میں نے تمہارے بارے میں غلط کہا ہے بلکہ تم نے میرے بارے میں غلط کہا ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیا اور الگ الگ ہو گئے۔ کامران اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کی باتوں نے علی اور بلال کی دوستی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ علی اور بلال نے ایک دوسرے سے مکمل طور پر دوری اختیار کر لی تھی۔ محلے کے دوسرے بچے بھی حیران تھے کہ آخر ان کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کی لڑائی ہو گئی۔ ان کے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے ایک دن علی اور بلال کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے درمیان کیا مسئلہ ہوا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی بات بتائی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ کامران کس طرح کا لڑکا ہے؟ وہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروا کے خود خوش ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو کیا نہیں پتا؟ تم دونوں اس کی باتوں میں کیسے آگے؟ حیرت ہے، تم اتنے اچھے دوست ہیں اور اس کی باتوں میں آگے تم لوگوں نے اتنا اچھا دوستی کا جو سا ماحول تھا وہ خراب کر دیا۔ یہ سن کر علی اور بلال کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان لڑائی کی وجہ کیا تھی۔ دونوں نے فوراً ایک دوسرے سے معافی مانگی اور دوبارہ دوست بن گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے بغیر ایک دوسرے سے بات کیے۔ کامران نے جب دیکھا کہ علی اور بلال دوبارہ دوست بن گئے ہیں تو اس سے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ اس دن کے بعد علی اور بلال نے اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنا لیا اور کبھی کسی قسم کی غلط فہمی کو اپنے درمیان نہیں آنے دیا۔ محلے کے دوسرے بچے بھی اس واقعے سے سبق سیکھے اور کبھی کسی کی بات پر یقین نہیں کیا بغیر حقیقت جانے۔ علی اور بلال کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی اور ان کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی بغیر ثبوت ڈھونڈے دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر میری کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔